لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں رکھی ہیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو، اور پھر اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کے نتیجے کے لیے، اس کا پھل پانے کے لیے اللہ تعالیٰ شانو نے آخرت بنائی ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ یہ پھل کڑوا ہوگا یا میٹھا ہو۔ اگر زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے گزاری ہوگی تو پھل میٹھا ہوگا، بلکہ موت کے بارے میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ذائقہ جو ہے وہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ جیسا بیج بویا ہوگا ویسا ہی پھل ہوگا۔ زندگی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی تو پھل میٹھا ہوگا۔ موت اس کے لیے تحفہ ہوگا، تحفہ۔ موت محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے پل ہے۔ انسان ادھر موت کے پل پہ، اس پل پہ قدم رکھے گا اور ادھر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے گا، لیکن اس کے لیے دنیا میں محنت ہے، محنت ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو دو رنگی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ پر عمل کر لیا، کچھ چھوڑ دیا، جہاں جی چاہا کر لیا، جی چاہا چھوڑ دیا۔ نہ، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں اس کو پھیلایا کہ یہ دین ہے، اس دین پر تم ایسے عمل کرو، قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، سکھا دیا۔ اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کی موت میٹھی ہوگی، اس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ بلکہ صرف موت کی نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شانو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، مبارک زندگی، برکت والی زندگی۔ اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا اس کی زندگی میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو دنیا میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ حقیقی خوشی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ ان کے دل کو چیر کے دیکھیں تو ان کے دلوں کے اندر پریشانی، بے چینی وہ آپ کو ملے گی۔ خودکشی کی ریشو جتنی یورپ میں ہے مسلمان ملکوں کے اندر نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان، سکون نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہے، سہولیات کی ہر چیز انہوں نے ایجاد کر لی ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں بنا لی، حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نہیں بنا سکے اور نہیں بنا سکتے وہی ہے کہ دل کا اطمینان ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ نسخہ ایک مسلمان کے پاس ہے، ایک ایمان والے کے پاس ہے۔ اللہ نے مسلمان کو یہ چیز، یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بہت زیادہ بے چین اور پریشان رہتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس سے ایسا کوئی گناہ ہو رہا ہے کہ جس سے وہ توبہ نہیں کر رہا۔ اس کا علاج اس کے پاس موجود ہے۔ قرآن عظیم الشان
علاج بتاتا ہے، اور وہ کیا علاج ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک شخص اگر اللہ کو یاد بھی بہت کرتا ہے، تسبیحات خوب کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل بے چین ہے، پریشان ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، پھر بھی دل بے چین ہے، پریشان ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میری بے چینی اور پریشانی کیوں ہے۔ اس کا علاج بھی بتا دیا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر غور کرے کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے کہ جس کی نحوست یہ ہے اور میرے دل کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، علم حاصل کرے کہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کو میں گناہ ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے گناہ اور ان گناہوں کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ کل ایک صاحب فون پہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے کہ میں بس پہنچ گیا، میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں فلاں جگہ تک، حالانکہ اپنی جگہ پہ موجود تھا، اور فون کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولے بغیر نا ان کو تسلی نہیں ہوتی، اگر میں سچ بولتا تو اس نے میرے آلے دوالے ہو جانا تھا، مجھے اس نے پریشان کرنا تھا۔ دکاندار کہتا ہے جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان سارے گناہ کر سکتا ہے، 2 گناہ نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا۔ غور کریں کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں۔ کہیں ہم بے دھیانی میں جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارا نفس غالب تو نہیں آ جاتا دین پر؟ فرمایا تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غصے کے وقت خواہش نفس کے اوپر کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ کہیں غصے میں میری زبان سے گالیاں تو نہیں نکلتی؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، باشرہ بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ساری نیکیاں کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کے ساتھ جھگڑنے کے وقت دین کو بالکل ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ شریعت نے تو اولاد کو اور بیوی کو مارنے کی جو حد بتائی ہے وہ بھی اتنی محدود ہے۔ وہ فرمایا کہ اولاد کو مارنا ہو نا یا بیوی کو، قرآن فرماتا ہے نا کہ تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو تو اس کا بستر الگ کر دو، وہ پھر بھی نافرمانی سے باز نہ آئے تو اس کو مارو۔ مارنے کی ایک حد بتائی ہے۔ ہم کیونکہ اپنے غصے سے مغلوب ہو جاتے ہیں، شریعت کی پاسداری نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس میں بھی ایک حد بتائی ہے، مارنا معمولی مار، یہاں تک کہ ہاتھ اوپر نہ اٹھے، زیادہ اوپر نہ اٹھے، بغلیں ظاہر نہ ہوں، اتنی حد بتائی ہے۔ لیکن ہم غصے کے وقت آپے سے باہر ہوتے ہیں، پھر جو چیز ہاتھ میں آتی ہے مارتے ہیں۔ وہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کئی غلام ہیں، وہ میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، میں ان کو مارتا بھی ہوں، تو کیا اس کا حساب ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن ان کی نافرمانی اور تمہاری مار تولی جائے گی، اگر تمہاری مار بڑھ گئی تو تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور اگر ان کی نافرمانی بڑھ گئی تو ان کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ صحابہ، کیا شان تھی صحابہ کرام کی، وہ صحابی پریشان ہو گئے، اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا کہ کہیں میری مار کہیں بڑھ نہ جائے ان کی زیادتی کے مقابلے میں، تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ وہ یہ تھے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے والے لوگ۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ اتنے سرایت کر گئے ہیں کہ ان گناہوں کو آج مسلمان گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور ان میں سے ایک گناہ داڑھی کا منڈانا ہے۔ اس کے اندر 2 بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1 عورتوں کی مشابہت۔ فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور تمہارے مردوں میں بدترین مرد وہ ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ نمبر 2 کفار کی مشابہت۔ مسلمانوں کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا، یہ فطرت ہے مرد کی۔ روزانہ فرشتے اعلان کرتے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے صبح کو کہ اے اللہ
جن عورتوں نے چوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، جن چوٹیوں سے جن کو تو نے حسن عطا فرمایا ہے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے، تو داڑھی والوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ نمبر 1 عورتوں کے ساتھ مشابہت، نمبر 2 کفار کے ساتھ مشابہت، نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف۔ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ ایسا گناہ ہے، بلکہ ہمارے علماء کرام اس لیے تھوڑا حکمت سے کام لیتے ہیں، مصلحت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں کہ ایک شخص داڑھی مڈاتا ہے لیکن نمازیں تو ساری پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی سخت بات کہہ دی تو خدا نہ خواستہ کہ یہ دین سے دوری نہ ہو جائے، اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن حق کا بتانا یہ اس ممبر کی ذمہ داری ہے۔ اس ممبر پر بیٹھنے والوں سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے حق کو بیان کیا تھا یا چھپایا تھا، ذمہ داری ہے۔ لیکن کوشش یہ کی جائے بیان کرنے والا بھی حکمت سے، محبت سے، پیار سے بات کو سمجھائے۔ جو چیز معاشرے کے اندر عام ہوتی ہے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، چونکہ معاشرے کے اندر عام نہیں، یہ رواج نہیں، اس لیے مشکل ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں جو دین پر عمل کرے گا، ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو 50 صدیقین کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اس دور میں، فتنے کے دور میں، وہی شخص سنت پر عمل کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ اس لیے کہ محبت والے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ میرے جب تھوڑی سی بال آئے تھے نا، 14-15 سال کی عمر میں 2-3-4 بال آئے تھے، تو میرے بھائی نے کہا، بڑے بھائی تھے عمر میں، بال کافی بڑے، مجھے کہنے لگے اس کو صاف کر دے جب پوری آئے گی نا روب والی داڑھی پھر رکھنا داڑھی۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنی محبت کے بے پایاں سمندر سے کوئی ایک قطرہ دھالک میں اتار دیا تھا۔ میں نے کہا زندگی کا کیا بھروسہ ہے، جیسی ہے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، لوگ کچھ کہتے رہیں۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو سنت پہ عمل کرنا اس فتنے کے دور میں آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قیمت لگاتا ہے اس دور میں جو سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ جو ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم غور کیا کریں کہ کون سے گناہ ہیں جو ہم سے ہو رہے ہیں اور ہم سے چھوٹ نہیں رہے، پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ گناہ چھڑوا دے، اس نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ جب تک اللہ توفیق نہ دے انسان نہیں عمل کر سکتا۔